بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہم پر خصوصی فضل، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کے یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کا ہر وقت یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں مسئلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ ہمیں نہ تو دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ دعا مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، اور نہ ہی ہم جب اللہ سے کبھی کبھار ہمیں موقع مل جائے، ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہوں، لیکن پھر بھی ہمارا یقین کہیں اور ہوتا ہے، مانگ ہم اللہ سے رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان، دل اور یقین ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جبکہ دعا کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ دعا، جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ دعا کے تین پہلو ہیں۔ یا تو جو چیز انسان اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے وہ اللہ پاک فوری طور پر اسے عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا سے یہ ہوتا ہے کہ آنے والے حالات اور حادثات اس سے ٹل جاتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دعا ذخیرہ کے طور پر رکھ دی جاتی ہے، جو کہ کل کو قیامت کے دن اس شخص کے نامہ اعمال میں اس وقت ڈالی جائے گی کہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے پلڑے کے بوجھ کی وجہ سے، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں سے زیادہ ہو کر نیچے دب چکا ہوگا، تو اس وقت اللہ رب العزت اس دعا کو ایک کاغذ کی طرح سے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور وہ شخص اس وقت اس کا یہ خیال ہوگا اور وہ یہ التجا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے اس کا یوں صلہ ملتا۔ اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی حال میں بھی دعا کرنے سے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ دعا مانگنا یہ یا تو ہماری دنیا میں جس کام کے لیے ہم مقصد کے لیے مانگ رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی شخص اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ قانون دنیا کا نہیں ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اگر کوئی شخص مانگے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مانگے تو اس کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو دیکھتے ہی ادھر ادھر اپنا رستہ تبدیل کر دیتا ہے کہ یہ مانگنے والا آ گیا، یہ پھر آ کے کوئی نہ کوئی چیز مانگے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر ایک شخص دن میں 100 مرتبہ بھی اللہ سے مانگے تو وہ اللہ پاک اس سے راضی ہو کر اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں دعا کی قبولیت کے حوالے سے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ اس وقت کا عمل ہے کہ جس وقت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت قبولیت کی گھڑی ہے۔ یعنی آج جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے نماز عصر کے بعد کے حوالے سے ایک ایسا عمل لایا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام تر مسائل، پریشانیاں اور مشکلات حل ہو جائے گی، تمام تر حاجات اور ضروریات کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے۔
تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک یہ وقت آپ نے مختص کر لینا ہے، اور اس پورے وقت میں نماز عصر سے نماز مغرب تک آپ نے ذکر اذکار کے علاوہ نہ تو کوئی دنیاوی بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کاج کرنا ہے. یعنی جمعہ کے دن نماز عصر سے نماز مغرب آپ نے اپنے آپ کو فارغ کر کے صرف اور صرف اس عمل کے لیے اپنے آپ کو اپنے مختص کرنا ہے. اب عمل کیا کرنا ہے کہ نماز عصر آپ نے ادا کی، اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر بنا اپنی جگہ سے اٹھے، بنا کسی سے بات کیے، اول آپ نے 40 مرتبہ 40 ٹائمز آپ نے یہ درود پاک ہے جسے درود امی بھی کہا جاتا ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس درود پاک کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پلسرات پر گزرنے کے وقت نور ہے. اب یہ درود پاک ہم نے اول 40 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کی آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ آپ نے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ نماز عصر سے نماز مغرب کے درمیان جتنا وقت ہے اس میں آپ بے شک 1000 مرتبہ پڑھیں، 2000 مرتبہ پڑھیں، 5000 مرتبہ پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم کوشش کریں کہ 313 کی تعداد میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں. جب 313 کی تعداد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 40 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمل آپ نے نماز عصر ادا کرنے سے لے کر نماز مغرب کی اذان تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اس لیے آپ نے جتنی بھی تعداد میں ہو سکے آپ نے اس آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے. لیکن اگر آپ 313 کی تعداد مکمل کر کے اس کے بعد 40 مرتبہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 40 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس وقت میں آپ قرآن حکیم کی تلاوت کریں یا پھر استغفار کی تسبیح کریں یا کوئی بھی عمل کریں، لیکن آپ نے اس وقت میں نماز عصر سے نماز مغرب کا جو وقت ہے اس وقت میں خصوصی طور پر صرف اور صرف اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مشغول رکھنا ہے، کوئی دنیاوی کام آپ نے نہیں کرنا. اس لیے پہلے سے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان آپ کو کسی قسم کا کوئی کام نہ ہو. اگر اس دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشری تقاضا ہے اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے وضو بنا کر پھر اس عمل کو وہیں سے جاری رکھیں. اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتا چلوں کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبولیت کی گھڑی ہے. اس قبولیت کی گھڑی میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر 313 کی تعداد مکمل کر کے درود پاک اول آخر 40 مرتبہ آپ نے مکمل کر لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول کر دیں. اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی پریشانیوں اپنی مشکلات کے لیے دعا کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا ذکر اذکار میں گزرے. اور عصر سے مغرب کے درمیان یہ جو پورا وقت ہے اس میں آپ یا تو اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہوں یا آپ ذکر اذکار کر رہے ہوں. پھر جب مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، نماز مغرب کی مکمل 3 فرض 2 سنت 2 نفل مکمل پڑھ لینے کے بعد آخر میں پھر آپ نے مزید 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر پھر آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کی ہر قسم کی پریشانیوں، اپنے مشکلات اور ہر قسم کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے.
امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.